اب ہم آتے ہیں اگلے سبق پر، سبق نمبر 17، صفحہ نمبر 128، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نئے الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: جذبہ، جوش و خروش، بیدار، جگانا، خبردار کرنا، تیار کرنا۔ ہم اس میں سے کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں یا ہم سارے کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ امن، صلح، سلامتی، غلامی، قید، نجات، رہائی، چھٹکارا۔ اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جو شعر پڑھتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف بچوں کے لیے پیاری پیاری نظمیں لکھیں، بلکہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان ہندوستان میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے دل میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی قوم کوشش اور جدوجہد کے ذریعے اپنی قسمت بدل سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کامیاب ہوئی اور مسلمان غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ہندوستان میں سب سے پہلے ایک آزاد ملک کا خیال پیش کیا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد اور کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو یاد رکھیں اور اپنے ملک کو خوب ترقی دیں۔ اب نیچے ان کا ایک شعر لکھا ہوا ہے: ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اب اس سبق میں ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون تھے۔ وہ ایک ہمارے قومی شاعر تھے۔ ان کا پورا نام بتایا گیا ہمیں کہ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ انہوں نے ہمیں آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے، آج ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ مسلمانوں نے جو آزادی حاصل کی تو ان کی بدولت حاصل کی تھی کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو جگایا تھا اور آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 130 ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر سننا اور پڑھنا۔ سوال نمبر 1، سبق کو غور سے سن کر درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے یہاں لکھا ہے کہ ہم خوب محنت کریں گے، تو آپ نے بھی یہی لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 3، سبق کے 10 مشکل الفاظ کی املا یاد کیجیے۔ اب سبق میں جانا ہے آپ نے یہاں سے جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں، جیسے قومی شاعر، ٹھیک ہے، شیخ محمد، اور اس کے علاوہ نظمیں، ہندوستان، جذبہ، غلامی اور ذریعے، کوشش، جدوجہد، قسمت، خیال پیش، اچھا، اور ہے ملک، ترقی، پیغام، زینت، چمن، یوں ہی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دینا۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیے اور آخر میں خاتمہ لگائیے۔ شام کرکٹ کھیلتا میں ہوں کو، اب اس کا صحیح کیا بنے گا؟ اس کا صحیح جو جملہ بنے گا وہ یہ بنے گا، میں شام کو کرکٹ کھیلتا ہوں۔ آخر میں ہم نے خاتمہ لازمی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ رہی بلی ہے پی، بلی دودھ پی رہی ہے، کریں سیر کی باغ آؤ، آؤ باغ کی سیر کریں، ہے گھر اچھا ہمارا بہت، ہمارا گھر بہت اچھا ہے۔ اب آئیں گے صفحہ نمبر 131 پر۔ سوال نمبر 5 ہے، خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی ڈیش ہیں، شاعر ہیں۔ بے ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈیش کا جذبہ پیدا کیا، آزادی۔
جیم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ہر قوم کو ڈیش اور ڈیش کرنی چاہیے، کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ دال ڈیش کا خیال سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، ایک آزاد ملک، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ہم یہاں پاکستان بھی لکھ سکتے تھے لیکن جو ہمارے سبق میں ہے کہ ایک آزاد ملک، یہاں پر ہے، یہ ہے ایک آزاد ملک، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے سوالوں کے جواب لکھیے۔ علامہ اقبال کا پورا نام کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 129 پر سارے سوالوں کے جواب ہیں، میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا نام کیا ہے؟ یہاں پر ہے علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستانوں کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ اس کا جواب یہ ہے انہوں نے اپنی محنت شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔